امریکی B-2 بمبار طیاروں کے ایران پر حملے، خارق جزیرے پر شدید بمباری، امریکہ کا مشرق وسطی میں 5000 فوجی بھیجنے کا اعلان۔ امریکی سینٹکام کا کہنا ہے B-2 طیاروں کا استعمال لاحق ایرانی خطرے کو ختم کرنا ہے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکہ مزید بحری جنگی جہاز بھی بھیجے گا۔ فیصلہ امریکی سینٹرل کمانڈ کی درخواست پر ہوا۔ ایران نے امریکہ اور اسرائیل کے خلاف مزید میزائل داغ دیے۔ آپریشن وعدہ صادق 4 کی 45ویں لہر کے تحت حملوں میں خیبر شکن میزائل استعمال، اسرائیل پر کلسٹر بموں کے میزائل بھی داغے۔ ناجائز ریاست میں کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، تل ابیب میں میزائلوں کے 20 دھماکے سنے گئے۔ بحرین میں امریکی بیس کو نشانہ بنایا گیا۔ پاسداران انقلاب کا 5 شہروں میں ڈرون حملے ناکام بنانے کا دعویٰ، اطالوی حکام کی عراق میں نیٹو بیس پر حملے کی تصدیق۔ اسرائیل کے لبنان پر حملے، مزید 23 افراد شہید، حزب اللہ کے اسلحہ ڈپو کو بھی نشانہ بنانے کا دعویٰ۔ لبنانی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی عمارتوں اور صحت مراکز کو نشانہ بنایا۔ 2 مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں شہداء کی تعداد 780 ہو گئی۔ ہمیں معلوم ہے مشتبہ خامنائی زخمی ہیں، امریکی نائب صدر JD وانس کا دعویٰ، کہا ایران میں اسکول پر حملے کی تحقیقات جاری ہیں۔ امریکی صدر بھی واقعے کی مکمل تحقیقات چاہتے ہیں۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیگسیت نے بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکی کارروائی میں نئے ایرانی سپریم لیڈر کا چہرہ متاثر ہوا۔ حالیہ حملوں کے بعد مشتبہ خامنائی منظر عام پر نہیں آئے۔ ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ خامنائی سمیت 10 اہم رہنماؤں کے بارے میں معلومات دینے پر $10 ملین انعام کا اعلان۔ معلومات دینے والوں کو امریکہ منتقل ہونے کی پیشکش۔ امریکی محکمہ خارجہ کی فہرست میں ایرانی وزیر انٹیلیجنس اسماعیل خطیب، نائب چیف آف سٹاف علی اصغر حجازی، میجر جنرل یحییٰ رحیم صفوی، بریگیڈیئر جنرل اسکندر مومنی، سیکریٹری برائے سپریم کونسل علی لاریجانی بھی شامل۔ چین کا ایران میں اسکول پر میزائل حملے میں جاں بحق طلبہ کے والدین کے لیے $2 لاکھ امداد کا اعلان۔ چینی وزارت خارجہ کے مطابق چینی ریڈ کراس سوسائٹی ایرانی ہلال احمر کو $2 لاکھ ہنگامی انسانی امداد فراہم کرے گی۔ امداد جنگ میں جاں بحق طلبہ کے والدین کے لیے مختص کی گئی ہے۔ چین شہریوں پر ہونے والے تمام اندھا دھند حملوں کی مذمت کرتا ہے۔ خطے میں جاری کشیدگی کے باعث جیٹ فیول A1 کی سپلائی بھی متاثر، ایئر لائنز کو پاکستان سے کم جیٹ فیول کے ساتھ پرواز کی ہدایت۔ پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی نے نوٹم جاری کر دیا، مقامی ایئر لائنز کو بیرون ملک سے زیادہ جیٹ فیول لینے کی بھی ہدایت۔ جیٹ فیول سپلائی سے متعلق نوٹم 31 مارچ تک نافذ العمل ہوگا۔ پاکستان سے مشرق وسطی کے لیے مزید 25 پروازیں منسوخ، لاہور سے 14 پروازیں، سیالکوٹ سے 4 پروازیں اڑان نہ بھر سکیں، ملتان اور فیصل آباد سے 7 پروازیں منسوخ کی گئیں۔ مشرق وسطی کے اکثر ممالک کی فضائی حدود 15ویں روز بھی بند۔ خطے میں صورتحال کے پیش نظر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں پر اثر، حکومتی بچت اقدامات کے نفاذ کا جائزہ اجلاس۔ سرکاری ملازمین کی طرح حکومتی سرپرستی میں خود مختار اداروں کے ملازمین کی تنخواہوں سے کٹوتی کا فیصلہ، حکومتی بچت اقدامات سے حاصل شدہ رقوم کو موجودہ حالات میں عوامی ریلیف کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ اجلاس کو بریفنگ، قانون نافذ کرنے والے ادارے FBR اپنے پرانے طریقہ کار کے تحت کام کریں گے۔ سرکاری گاڑیاں گراؤنڈ، فیول میں کمی پر عمل درآمد کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کا فیصلہ۔ وزیر اعظم کی دنیا بھر میں موجود تمام پاکستانی سفارتخانوں کو 23 مارچ کی تقریبات کو انتہائی سادگی سے منانے کی ہدایت۔ افغان حکومت نے پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنا کر سرخ لکیر پار کر دی، صدر مملکت آصف علی زرداری کی طالبان کے ڈرون حملوں کی مذمت۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا، افغان حکومت دہشت گرد گروہوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کی یقین دہانیوں کو نظر انداز کر رہی ہے اور اب اسلامی دنیا کی ایک بڑی فوجی طاقت کو چیلنج کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
افغان طالبان کے ڈرون حملے ناکام، ڈرونز کو ہدف تک پہنچنے سے پہلے مار گرایا گیا۔ تباہ شدہ ڈرون کے ملبے سے کوئٹہ میں 2 بچے، کوہاٹ اور راولپنڈی میں ایک شخص زخمی۔ ISPR نے حملے کو عوام میں خوف پھیلانے کی افغان طالبان کی ناپاک کوشش قرار دیا۔ کہا افغان سرزمین سے دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن غضب للحق جاری رہے گا۔ افواج دہشت گردی اور اس کی تمام اشکال کے خلاف ثابت قدمی سے لڑتی رہیں گی۔ وفاقی وزارتوں کے آفس سسٹمز پر سائبر خطرات کی نشاندہی، نیشنل سرٹ نے اہم حفاظتی ایڈوائزری جاری کر دی۔ وزارتوں میں ڈائریکٹر سائبر سیکیورٹی تعینات کرنے کی سفارش، آفس ٹریفک کی نگرانی کے لیے جدید فائر وال نصب کرنے کی ہدایت۔ سانحہ گل پلازہ میں اموات کے ذمہ دار ریسکیو انتظامات قرار، گل پلازہ ایسوسی ایشن کے صدر تنویر پاستہ کی جانب سے کمیشن کو جمع کرائے گئے جواب میں کہا گیا ہے کہ آنے کے 20 منٹ بعد ہی فائر بریگیڈ کے پاس پانی ختم ہو گیا۔ مزید 2 فائر ٹینڈرز کے آدھے گھنٹے تاخیر سے پہنچنے تک آگ گراؤنڈ فلور پر تینوں طرف پھیل چکی تھی۔ ریسکیو اہلکاروں کے پاس مناسب آلات، ماسک، حفاظتی سامان، فائر فائٹرز کے پاس فوم یا کیمیکل نہیں تھا۔ ابتدائی طور پر مارکیٹ انتظامیہ نے اپنی مدد آپ کے تحت نجی ٹینکرز کا انتظام کیا۔ مناسب ریسکیو سہولیات نہ ہونے کے باعث کئی افراد کو بچایا نہیں جا سکا۔ کراچی معاشی دارالحکومت ہے مگر کمرشل ایریاز کی صورتحال ابتر ہے۔ بدقسمتی سے سانحہ گل پلازہ کے بعد ترقیاتی کام بند کر دیے گئے۔ میئر کراچی مرتضی وہاب کی میڈیا سے گفتگو، کہا ترقیاتی کام شروع کر کے ہم نے اپنے وعدے وفا کیے۔ 68 ارب روپے کراچی میں لگانے جا رہے ہیں۔ 158 اسکیموں پر رواں برس کام مکمل ہو جائے گا۔ 1058 اسکیموں میں سڑکیں اور پرانی عمارتیں بھی شامل ہیں۔ شہر میں نئے قبرستان بنا رہے ہیں۔ کامران ڈسوری بہت اعتماد سے گورنر ہاؤس چھوڑ کر گئے۔ MKM پاکستان کے رہنما خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں حکومت کے ساتھ اعتماد میں بہت کمی آئی۔ کراچی میں جس طرح زمینوں پر قبضہ ہوا لگتا ہے کہ اس پر قومی اتفاق رائے ہے۔ پنو عاقل میں نیشنل ہائی وے پر تیز رفتار ٹریلر کی ٹکر سے میاں بیوی اور بیٹی جاں بحق۔ پولیس کے مطابق حادثے میں جاں بحق افراد رحیم خان سے محنت مزدوری کے لیے آئے ہوئے تھے۔ لاشیں اسپتال منتقل۔ عید الفطر قریب، بازاروں میں رش بڑھ گیا۔ شہری ذوق و شوق سے خریداری میں مصروف، کسی کو پینٹ شرٹ تو کسی کو شلوار قمیض پسند۔ خواتین کی بھی چوڑیوں، مہندی سمیت آرائشی اشیاء میں دلچسپی۔ بچہ پارٹی بھی پرجوش، جوتیوں اور کپڑوں سمیت پسندیدہ چیزیں لینے کی فرمائش۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کیا بڑھیں؟ ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ عام آدمی کے لیے عید کی خریداری مشکل۔ کئی شہروں میں پریشان عوام استعمال شدہ کپڑے خریدنے پر مجبور۔ درزیوں کے بھی نخرے بڑھ گئے۔ دکانوں پر ہاؤس فل کے بورڈ آویزاں، نئے آرڈرز لینے سے انکار۔ اور پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان سیریز کا فیصلہ کن ون ڈے آج ڈھاکہ کے شیر بنگلہ اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ دونوں ٹیموں کے درمیان سیریز 1-1 سے برابر ہے۔ بنگلہ دیش نے پہلا میچ 8 وکٹوں سے جیتا۔ دوسرے میچ میں پاکستان نے 128 رن سے فتح حاصل کی۔